مرشد دا چہرہ سامنے ہوئے تے میں ویکھدا رہاں تے ازواج رسول دا بھی یہی مزاج اور صحابہ دے بھی مزاج سی کہ حضور دا رخ انور ہوئے تے اسی صرف زیارت ہی کرتے رہے تے سلطان العارفین فرمانے نے اے تن میرا او چشیمہ ہوئے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم باواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اگر محسوس نہ کرو مجھے پتہ ہے کہ رات کا حصہ کافی بیت گیا ہے اگر محسوس نہ کرو تو قریب قریب آ جاؤ تاکہ محفل نہ آگے قریب قریب آ جاؤ محفل کا حصہ بنو قریب قریب آ فاصلے ختم کر دیں بزرگ فرماندے نے جڑی بکری اجڑ تو پیچھے رہ جاندی نا تے بگیاڑاں دے ہاتھ چڑھ جاندی ہے جماعت تو پیچھے ہو گے تو شیطان دا حملہ جلدی ہو جائے گا اس واسطے جڑ کے بہو تاکہ رب دی رحمتاں برسن تے تواڈے سب تے برسن اللہ کریم جل شانہ دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر مختصر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ سب نو موجودہ دور دے تمام فتنیاں تو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرمائے ساڑھے سب دے روزے سحری و افطاری صدقہ و خیرات نوافل اعتکاف تلاوت کلام پاک شب بیداری سب کچھ اپنی رضا رحمت واسطے قبول و منظور فرمائے یقیناً مبارکباد دے تسی مستحق ہو اس گئے گزرے دور دے اندر رمضان مبارک دی آخری عشرے دے اندر لیلۃ القدر دی تلاش وچ تسی 5 راتاں اللہ دے حضور اللہ دے گھر دے اندر گزار دے ہو میں عاجز مسکین دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو لیلۃ القدر دے فیض و برکات نصیب فرمائے ذکر مصطفیٰ بھی ہو چکیا اور ذکر مولا کائنات مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام بھی ہو گیا مینوں قبلہ مفتی صاحب علامہ محمد انتظار احمد مجدی صاحب حکم کہ شان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلوات اللہ علیہ کہ آپ دا بھی وصال مبارک رمضان شریف دی 17 تاریخ میں ہویا میں کوشش کراں گا تھوڑے جے وقت دے اندر سیدہ صدیقہ کائنات دی بارگاہ دے اندر مل کے حاضری پیش کریے ممکن ہویا تے پھر مولا علی شیر خدا دی بارگاہ دے اندر بھی ایک دو باتاں میں عرض کر دیا گا
تسی ذرا محبت کا ثبوت دینا ہے تے آکھنا ہے سبحان اللہ۔ جدوں میرے آقا کا نام آئے تو کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے گل سمجھ وچ آوے تے پھر آکھنا ہے سبحان اللہ۔ تے جے گل سمجھ نہ آوے تے پھر انا للہ۔ پانی تنویر کو باج دا ذکر، کیونکہ اسی اہل سنت ہاں، اسی عقائد دی بات ہوئے تے سب تو پہلے اللہ دا قرآن پیش کرنے ہیں، اعمال دی بھی بات ہوئے تے حد الامکان ساری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ دا قرآن ہی اپنے عمل دے اتے پیش کیتا جائے۔ اس تو بعد پھر حدیث مصطفیٰ ہوئے، پھر اس تو بعد اقوال اصحاب ہونا۔ تو میں سیدہ صدیقہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج دے حوالے نال قرآن کریم فرقان حمید دی آیات تو لگا شروع کرن، بس بلا تمہید ہی میں شروع کرن لگا۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ کیونکہ تو ہم پتہ چلے کہ ساڑھے بزرگاں نے ساڑھے جڑے عقائد بیان کیتے نے، یا ساڑھا جو مسلک ہے عقیدہ اہل سنت ہے، وہ کسی ایرے غیرے نے نہیں بنایا۔ ساڑھے بزرگ چھان بور نہیں بیچتے رہے یا حجرہ جبہ کے نہیں کڑیا، ساڑھے بزرگاں نے اللہ دا قرآن پیش کیتا ہے یا مصطفیٰ دا فرمان پیش کیتا ہے۔ تو پہلی آیت میں پڑھ لگا ازواج رسول حوالے نال۔ الہ العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن دی آواز تے تو سارے کہنا ہے، میں شعر پڑھاں گا تے پھر پہمیں تسی نہ بولنا، لیکن قرآن سن کے سارے نے کہنا ہے سبحان اللہ۔ میں پھر پڑھاں گا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا نبی مومنہ دیاں جانا تو زیادہ قریب ہے، یعنی مومنوں میرا نبی تواڈیاں جانا تے تواڈے نالوں بھی زیادہ حق رکھدا ہے، اور میرے نبی دیاں بیویاں سارے مومنین دیاں ماں لگدیاں نے۔ جڑا جڑا ازواج رسول اپنیاں ماں سمجھدا ہے وہ تے میرے نال بولے گا، کی بولے گا کہ نبی دیاں ساریاں ازواج مومنین دیاں ماں لگدیاں نے۔ کی لگدیاں نے؟ ماں لگدیاں نے۔ تاں کر کے میں کیا کرنا کہ نبی کریم علیہ السلام دیاں ساریاں ازواج ساڑیاں ماں لگدیاں نے، لیکن میں ساریاں دا ذکر تانوں نہیں سنانا، میں صرف سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عابد باپ دی عابدہ بیٹی، عالم باپ دی عالمہ بیٹی، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، طہارت والی سیدہ عائشہ دا ذکر میں تمہیں سنانا ہے، تاکہ پتہ چلے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج کو اللہ پاک نے کتنیاں عظمتاں تے بلندیاں عطا فرمائیاں نے۔ آؤ میں قرآن مجید دی ایک اور آیت پڑھ کے جناب نے دسنا چاہنا ہوا، جس دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام دی ازواج دا ذکر کیتا۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ گھر والیو اے نبی دی عورتوں تسی عام عورت
عورتاں دی طرح نہیں ہو، تسی عام عورتاں دی طرح نہیں ہو، یعنی کائنات دیاں عورتاں تواڈے جیسیاں نہیں، تسی کائنات دیاں عورتاں وچوں کسے ایک جیسیاں بھی نہیں ہو۔ کیوں ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ بس اتنا ہی سمجھو اے نبی دی ازواج تسی عام عورتاں دی طرح نہیں ہو۔ یا اللہ کیوں فرمایا ویکھدا نہیں انہاں دا تعلق میرے نبی نال ہو گیا ہے، انہاں دا رشتہ میرے نبی نال جڑ گیا ہے۔ میرے نبی نال جس عورت دا رشتہ جڑ جائے اللہ کہتا ہے کائنات دیاں عورتاں اس عورت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، کائنات دیاں بیویاں اس عورت جیسیاں نہیں ہو سکدیاں، اور کائنات دیاں عورتاں وچوں کسے دی مثل نہیں ہو سکدی۔ تے ایمانداری نال دسو جیڑی عورت میرے نبی دے نال نسبت قائم کرے کائنات دیاں عورتاں دی مثل نہیں ہو سکدیاں، او کائنات دی مثل نہیں ہو سکدی۔ تے ایمانداری نال دسو میرے محبوب علیہ السلام کیویں کسے مرد دی مثل ہو سکدے ہیں، کیویں کسے مرد دی مثل ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب دی ازواج کا ذکر کر کے اگلی میں پڑھ لگا اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ایک دفعہ بلند آواز نہ بولو، محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ آج تک یہی سنتے رہے کہ اہل بیت تو مراد صرف 5 تن نے، نہیں، قرآن دا سیاق ویکھو گے تو پتہ چلے گا اللہ پاک نے اہل بیت دے اندر سب تو پہلے نبی دی ازواج نو شامل کیتا ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ پھر یعنی خاندان رسول جتنا بھی ہے، والدین مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، پھر اولاد مصطفیٰ، یہ تینوں ہی اہل بیت دے اندر شامل ہیں۔ لیکن میں تینوں سنانا ہے ذکر سیدہ صدیقہ کائنات طہارتاں والی عائشہ دا ذکر، نفاستاں والی عائشہ دا ذکر، میرے محبوب علیہ السلام دی روزہ جائے جن دے بارے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کی فرمایا؟ فرمایا ایک دن جبریل میرے کول آئے، میرے کول انہوں نے سبز رنگ دا ریشمی رومال میرے سامنے پیش کیتا، حضور ہے لے لو، فرمایا میں انہوں لے لیا، کھولیا، ان دے اتے ایک تصویر بنی ہوئی، میں پوچھنا وا جبریل کیے یا رسول اللہ تسی جان دے ہو تصویر کی دیئے؟ فرمایا ہاں ہاں میں جاننا وا کی دی تصویر ہے۔ فرمایا جبریل تنوی پتہ ہے کی دیئے؟ جی یا رسول اللہ میں نو پتہ ہے کی دیئے۔ فرمایا 10 کی دیئے۔ سونیا اے ابو بکر دی بیٹی عائشہ صدیقہ دی تصویر ہے۔ فرمایا کیوں لے کے آیا ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، سونیا ایک دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر تواڈی بیوی بن گئی ہے۔ اللہ نے عرشاں تے تواڈا رشتہ طے کر دیتا ہے۔ ایمانداری نال دسو تیرے میرے رشتے طے کرن میرے ماں باپ،
میرا پھپھا تے میری پھپھی کرے، تہاڈا ماما تے مامی کرے، کسے دا بھائی تے وڈی بھرجائی کرے، جناب والا کسے دا خاندان کرے، کوئی بیوی سجن رشتے طے کرن، میں قربان کیوں نہ جاواں اپنی امی عائشہ صدیقہ دی عظمتاں تو، میں عائشہ صدیقہ دی رفعتاں تو، میں عائشہ صدیقہ دے کمال تو، میں عائشہ صدیقہ دی طہارت تو، میں عائشہ صدیقہ دی نفاست تو، جندہ رشتہ کسے مامے نے نہیں، کسی دنیا دار نے طے نہیں کیتا، بلکہ عرشاں والے خدا نے طے کیتا ہے۔ اس لیے میں کیا کرنا، مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ جڑا سمجھدا ہے کہ میری امی دا ذکر ہو رہا ہے، میری ماں جی دا ذکر ہو رہا ہے، تے جڑا بندہ حلالی خون رکھدا ہے اپنی ماں دی عزت دا تذکرہ سن کے خاموش نہیں رہ سکدا، ضرور میرے نال مل کے پڑھے گا، مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ تسی پڑھ لو، باقی شعر میں پڑھ لگا۔ حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت۔ اس تو اگلا جملہ بڑا سرور دین والا ہے، میری گل حضور تسی ضرور سمجھو گے۔ شاعر کہندا ہے جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ، حضرت۔ یہ گل میں صرف کولو نہیں کی تھی، صرف شاعرانہ تخیل نہیں، اللہ دی قسم حدیث رسول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے میں نو حضور دی دوسری ازواج نے گل پھبا کے گل بنا کے میں نو گل کرن واسطے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر بھیج دیتا، میں حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئیاں۔ صحابہ دا طریقہ سی، جس دن نبی پاک علیہ السلام سیدہ عائشہ دے حجرے دے اندر آرام کرن دی خاطر تشریف لے آندے سن، صحابہ کثرت نال تحفے پیش کردے سن، حضرت عائشہ دے حجرے دے اندر کھانا پیش کردے سن، گفٹ لے کے آندے سن۔ ام سلمہ کہندیاں نے مینوں باقی ازواج نے کہہ کے بھیجیا جاؤ نبی پاک نو کہو اپنے غلاماں نو کہہ دین جدوں ساڈیاں واریاں بھی ہون پھر بھی تحفے دیا کرو، تسی عائشہ دی واری دا انتظار کیوں کر دے ہو؟ میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت ام سلمہ نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونیا میں آپ نہیں آئی، دوسری ازواج نے مینوں کہلا کے بھیجیا ہے، انج کہہ رہی نے کہ اپنے غلاماں نو کہو کہ تحفے ساڈیاں واریاں تے بھی دیا کرن، عائشہ دی واری دا انتظار کیوں کردے نے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ جا کے میری دوسری ازواج نو کہہ دیو میں کی کراں تہاڈے بستر تے کبھی بھی اللہ دی وحی نہیں آئی، اکثر انج ہویا ہے میں عائشہ دے بستر تے آرام کر رہا ہوں نا اللہ دے قرآن دا نزول ہو جاتا ہے۔ تا کر کے کہنا جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ، حضرت سارے نہیں بول رہے، سارے نہیں بول رہے، پڑھو میرے نال حضرت عائشہ، حضرت عائشہ، حضرت حضرت عائشہ، حضرت اور عائشہ میرے نبی دی او زوجہ ہے جن دے مکان وچ اللہ دا قرآن آندا ہے،
جملہ سننا سنی بن کے، سنی بیٹھے ہو نا سارے، تو سنی بن کے سننا۔ عائشہ میرے نبی کی وہ زوجہ ہے جس کے مکان میں اللہ کا قرآن آتا ہے۔ پھر سننا، عائشہ میرے نبی کی وہ زوجہ ہے جس کے مکان میں اللہ کا قرآن آتا ہے۔ صرف مکان میں نہیں بلکہ عائشہ کی شان میں اللہ کا قرآن آتا ہے۔ عائشہ کی شان میں جب تہمت لگی، وقت مختصر، رات دا بڑا حصہ بیت گیا، تھکے تسی بھی پہے ہوتے اسی بھی پہے، واپس بھی جانا ہے۔ توجہ کرنا، جدوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تہمت لگی، واقعہ بنی مستلق، اور جڑے معتکفین انہاں دے اگے میری ریکویسٹ ہے کہ سورہ نور دی تسی ترجمہ تے تفسیر پڑھنا لازمی۔ اس دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات دی شان کو نظر آ جائے گا۔ جدو تہمت لگ گئی تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اپنے والدین دے گھر چلی گئی، ایک مہینے لئی وہی بھی بند ہو گئی۔ اللہ دی مرضی تے قانون ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زوجہ دی شان اللہ نے قرآن چ بیان کرنی سی۔ تو سید عائشہ کہتی ہے کہ میں اپنی ماں نو جا کے جدو ایک گل دسی، مختصر کر رہا ہوں، میری والدہ ام رومان انہوں نے کہا بیٹا کوئی گل نہیں، تو بھی انجی کہہ جویں یوسف نبی دے والد نے یعقوب علیہ السلام نے آکھیا سی۔ ماں جی انہاں کی آکھیا سی؟ فرمایا بیٹا سورہ یوسف پڑھی نہیں؟ حضرت یعقوب نے کہا سی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تم یہ نہیں کہو، کہندیاں نے میں اپنے گھر دے اندر آرام کر رہی تے رو رو کے میں اپنا برا حال کر رہا، ادھروں نبی کریم علیہ السلام بھی ساڑھے گھر نہیں آئے، ایک مہینہ گزر گیا میں مصطفیٰ دا دیدار ہی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ دی اور پھر ازواج رسول دی سب تو بڑی پریشانی تے تھی کہ مصطفیٰ دا دیدار ہوئے، اور اے بھی سی کہ حضور علیہ السلام نو میری پاکیزگی دا پتہ دے چلے۔ حضرت عائشہ کہندیاں نے میں رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر مقدمہ دائر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر مقدمہ پیش کیتا ہویا، لیکن دوسری طرف میں دیدار رسول کرن لئی بھی تڑپ رہی ہاں۔ جویں سلطان العارفین کہندے نے ہر عاشق دا اور ہر مرید دا یہ دل کردا ہے کہ مرشد دا چہرہ سامنے ہوئے تے میں ویکھدا رہاں۔ تے ازواج رسول دا بھی یہ مزاج اور صحابہ دے بھی مزاج سی کہ حضور دا رخ انور ہوئے تے اسی صرف زیارت ہی کرتے رہے۔ تے سلطان العارفین فرمانے نے اے تن میرا او چشیمہ ہوئے تے میں مرشد ویک نہ رجاں، لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجاں،
عائشہ کہندیاں نے میں رو رہی ہاں. ایک دن کی ہویا میرے محبوب علیہ السلام میرے کول تشریف لے آئے آ کے کہندے نے عائشہ میں تیرے بارے ایسی ایسی گل سنی ہے تہمت لگ گئی ہے ہن کی کریے. عائشہ کہندیاں نے میں بالکل پاک ہاں میں تے کوئی گناہ نہیں کیتا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف دے اندر ہے وَإِن قُلْتِ أَلْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ. اے عائشہ اگر تو گناہ کیتا ہے تے اللہ کو معافیاں منگ اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. آپ کے میری گل سن کے میں نو بڑی تکلیف ہوئی میں زارو قطار رو رہی ہوں. ادھروں میں رونا شروع کیتا ہے ادھروں اللہ نے وحی کا نزول فرمانا شروع کر دیتا ہے. حضرت عائشہ دی پاکیزگی دے اندر اسے وقت 10 آیات آ گئیاں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم. اللہ نے اعلان کیتا کہ افکم مبین ہے. اگے جا کے اللہ نے فرمایا سبحانکا ھذا بہتان عظیم. اے میرے پیارے محبوب پریشان نہ ہو تیرا رب پاک ہے تیرا رب ہر عیوب تو پاک ہے تم ہی ہر عیب تو پاک ہے تیری بیوی ہر برائی تو پاک ہے. کر کے میں کہنا مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ حضرت عائشہ جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ حضرت اور تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھی سورہ نور کی آیتیں آ گئیں تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا حضرت عائشہ حضرت ایس گل تو مزہ نہیں آیا تیری پاکیزگی کا نہیں سمجھے تسی نہیں سمجھے. یوسف علیہ السلام تے تہمت لگے تے گواہی دے وے بچہ قرآن کہہ رہا ہے گواہی بچہ دے رہا ہے. عیسیٰ دی ماں مریم تے تہمت لگی گواہی دے وے بیٹا حضرت عیسیٰ میں قربان کیوں نہ ہو جاواں امی عائشہ دی عظمتاں تو میں قربان کیوں نہ ہو جاواں امی عائشہ دی طہارت تو میں اپنی ماں دی نفاست تو میں اپنی ماں دی سخاوت تو میں اپنی ماں دی عبادت تو او دی گواہی کوئی بچہ نہیں دے رہا کوئی بیٹا نہیں دے رہا عرشہ والا خدا آپ دی گواہی دے رہا. پھر پڑھنا میرے نام مل کے تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا حضرت عائشہ حضرت عائشہ. آج کسے دی پاکیزگی دی گواہی مسجد دا امام دے دے تو عزت دار گردانیا جاندہ ہے. اگر جناب والا کوئی کونسلر دے دے کہندے یار ان دی گواہی تے فلانے کونسلر نے دیتی ہے بڑا عزت دار ہے. کسے دی گواہی کوئی پیر دے دے وے لوگ کہندے نے یار ساڑھے پیر صاحب نے ان دی پاکیزگی دی گواہی دیتی ہے. جناب والا اسے طرح چل دے جاؤ کو دنیا دا عہدے دار کسے دی پاکیزگی دی گواہی دے دے لوگ کہندے نے یار بڑا عزت دار ہے. میں امی عائشہ دا تذکرہ جذباتی ہو کے کیوں نہ کرا او دی گواہی کوئی مسجد دا امام نہیں دیتا او دی پاکیزگی دی گواہی کسے پیر نے نہیں دیتی کسے مولوی نہیں دیتی کسے مفتی محدث تے مفسر نہیں دیتی. جناب والا دی گواہی کسے بادشاہ نے نہیں دیتی کسے وزیر تے سفیر تے مشیر نہیں دیتی او دی گواہی رب العالمین میرے خالق و مالک نے آپ دیتی ہے. کہنا تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا
مصطفیٰ کے حرم میں جو شامل ہوئی بیبیاں عظمتوں کی وہ حامل ہوئی، لیکن تیرا رتبہ ہے لیکن سبھی سے جدا حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ اور ایک خاص سنی ماں دا پتر اندے واسطے شیر، خاص جڑا سنی ماں دا جنہیں دودھ پیتا ہے نا اندے واسطے شیر ہے۔ تیرا شکوہ کرے جائے ہم سے پرے، بے حیا کیوں بھلا تیری عزت کرے، تیرا شکوہ کرے جائے ہم سے پرے، بے حیا کیوں بھلا تیری عزت کرے، باحیا ہی کرے گا تیری بس حیا حضرت عائشہ، حضرت باحیا ہی کرے گا تیری بس حیا حضرت عائشہ، حضرت عائشہ۔ ایک بات، نبی کریم علیہ السلام ایک دن صبح صبح سیدہ عائشہ پاک دے حجرے مکان دے اندر تشریف لے آئے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کچھ کھان نو ہے، تو کچھ کھان نو ہے، کھانا ہے، روٹی ہے، لے آؤ۔ سیدہ عائشہ پاک کیونکہ ایک محبت والا تعلق سی نا سرکار دے نال، تے عمر مبارک بھی سب تو چھوٹی سی سارے ازواج نالوں، تے ایک پیار محبت سی نا، از راہ محبت مزاح دے طور تے سیدہ دے منہ چو جملہ نکل گیا، عرض کیتا حضور جتھے رات گزاری ہے انہاں روٹی نہیں پوچھی، تسی سمجھے ہی نہیں اس گل نو۔ پھر سنو، حضور نے فرمایا عائشہ کچھ کھان نو لے آؤ، حضرت عائشہ کر دیا نے سونیا جتھے رات گزاری ہے انہاں روٹی پیش نہیں کی تھی، جملہ تیز ہے لیکن اگو امام الانبیاء نے محبت بڑی سی لیکن حضور محسوس کر گئے، میرے محبوب سب کو صلی اللہ نے ساری بلند آواز میں کہو نا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی طبیعت جملہ گرام گزریا، میرے محبوب علیہ السلام ناراض ہو کے حجرے تو باہر نکلے، اجے باہر نہیں نکلے، میری امی عائشہ نو احساس ہو گیا کہ میں جملہ تیز بول دیتا ہے، دوڑ کے میرے محبوب دا دامن پھڑیا، لیکن جملہ اینا تیز سی میرے آقا نے دامن چھڑایا تے مسجد نبوی دے وچ، سبحان اللہ دی سبحان، مسجد نبوی دے وچ میرے محبوب نے اجے قدم رکھیا مسجد نبوی دے اندر، فوراً جبریل آ گئے، عرض کیتا سونیا میں تے نوکراں مگر رب اکبر دا حکم آ گیا ہے، میں تے نوکراں لیکن رب اکبر کہہ رہے ہیں میں تے نوکر تے غلاماں مگر رب العالمین تے احکم الحاکمین دا حکم آ گیا ہے، سونیا اتنی دیر تک مسجد وچ جان دی اجازت نہیں جنی دیر تک عائشہ نو معاف نہیں کر دے ہوگے، اونی دیر تک تانوں مسجد وچ جان دی اجازت نہیں ہے۔ عائشہ صرف میرے نبی دی محبوبہ نہیں ہے، اللہ دی بھی محبوبہ ہے، مسجد جان دی اجازت نہیں۔ اللہ میں کیویں بیان کراں، میں کیویں رنگ پیش کراں، میرے محبوب سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونا قدماں دے نال واپس آئے، وہیں واپس آئے نے، حجرے دے اندر داخل ہوئے نے،
मां जी आयशा ने दुपट्टा सीधा करके लिया, मेरे महबूब दे कदमां ते इंज करके हाथ रख के कहंदियां ने महबूब जी मैनू माफ कर दियो, मेरे कोलों जुमला तेज निकल गया है, मैं जुमला वाकई तेज बोल बैठी हां, तुहाडी तबीयत ते गिरां गुजरिया है, मेरे जुमले दी वजह तो तुहानू तकलीफ हुई है, तुहानू दुख पहुंचिया है, तुहानू रंज पहुंचिया है, मैनू माफ कर देओ ना, अज तो बाद मैं सा जुमला कदे नहीं बोलांगी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इंज करके फड़िया ते उठा के किया, आयशा मैं माफ कीता, अज तो बाद तू एहो जा जुमला नहीं बोलना। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अजे असी गल बात कर ही रहे हां ते जिबरील दोबारा फिर आ गए, जिबरील दोबारा फिर आ गए, हाथ दे अंदर एक प्लेट पकड़ी हुई, तश्तरी पकड़ी हुई, उत्ते रुमाल दिता होया। मैं क्या जिबरील किवें आया है? या रसूल अल्लाह मेरा भी सलाम ले लो, अल्लाह दा भी सलाम ले लो। ते जिबरील है किए अर्ज कीता हुजूर तोहफा लेके आया, केड़ा तोहफा? अर्ज कीता हुजूर उठा के दे देखो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने वो प्लेट तो जो कपड़ा हटाया, उस प्लेट दे अंदर जन्नती हलवा, जन्नती मिठाई मौजूद है। जिबरील का दिए अर्ज कीता शाना वाले महबूबा, अल्लाह फरमा रहे सुलह असी करवाई है, मुंह भी मिठा असी करवाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुलह असी करवाइए ते मुंह भी मिठा असी करवावांगे, जन्नती हलवाएं तुसी भी खाओ ते अपनी बीवी आयशा नू भी खिलाओ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने प्लेट दे विचों एक टुकड़ा उठाया, तवज्जो करना, एक टुकड़ा उठाया, मेरी अम्मी आयशा सिद्दीका दे मुंह दे विच पा दिता है। सिर्फ चस्का ही ना लेके चले जाना, मेरे महबूब दी सीरत भी है ते तरबियत भी है। बाहर बंदा बड़ा पोलाइट होवे, बड़ा नरम होवे ते घर जाके तुमन खां बन जाए। मेरे महबूब ने फरमाया नहीं नहीं, खैरुकुम ली अहलिही, चंगा बंदा ते ओहो ही है जेड़ा अपने घर वालियां नाल चंगा होया करदा है। बाहर ते तू कहेगा मैं नाली बनवा दी ते लोग मेरिया तारीफा करनगे, मैं किसे दा मीटर लवा देंगा ते लोग मेरिया तारीफा करनगे, मैं ते नरमी नाल बोलांगा। लेकिन मेरे महबूब ने फरमाया बाहर नहीं, घर जेड़ा बंदा नरम होएगा, चंगा होएगा, ओ ही चंगा गिनिया जाएगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक टुकड़ा उठाया, हजरत आयशा दे मुंह दे विच, हजरत आयशा ने एक टुकड़ा उठाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलते जाओ, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुंह दे पा दिता। मेरे महबूब ते हजरत आयशा ओ जन्नती हलवा खा रहे ने ते दरवाजे ते दस्तक हुई। आपने पूछा कौन? आना अबू बकर, आना अबू बकर, सोने मैं अबू बकर आ गया। मेरे महबूब ने फरमाया अबू बकर आ जाओ अंदर। मेरे महबूब दे गुलाम आशिके सादिक अंदर आके कहते ने हुजूर की हो रहा है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा दी ते मेरी सुलह रब ने करवाई है ते जन्नत विचों मिठाई आई है, ले दो टुकड़े रह गए ने, तेरा हिस्सा तू भी खा ले। लेकिन मैं कुर्बान जावा हजरत सिद्दीक दिया अजमतां तो, मैं कुर्बान जावा हजरत सिद्दीक दिया वफादारियां तो, मैं कुर्बान जावा हजरत सिद्दीक दिया जानिसारियां तो, मैं कुर्बान जावा हुजूर दे नाल इश्क करने तो। हजरत अबू बकर ने एक टुकड़ा उठाया, पहले महबूबे खुदा दे मुंह दे विच पा दिता है, दूसरा उठाया अपनी बेटी ज़ौजाए रसूल हजरत आयशा दे मुंह दे विच पा दिता। अर्ज कीती सोनिया
میں کیوں کھاوا تواڈے کھان دے وچ ہی میرا کھانا ہے تواڈی خوشی وچ ہی میری خوشی ہے تواڈی رضا وچ ہی میری رضا ہے تا کر کے میں کیا کرنا وا دھڑکنے احترام ہے رکنے لگی نگاہیں عقیدت سے جھکنے لگی نام تیرا ادب سے جو میں نے لیا حضرت عائشہ حضرت نام تیرا ادب سے جو میں نے لیا حضرت عائشہ حضرت ایک باری میرے نام مل کے پڑھ لو گے مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ کیا کہنے اللہ تاڑے موانو سلامت رکھے اللہ جل شانو اینا موانو اینا چہریانو ایتھے بھی چمکا دے اور قیامت والے دن بھی اللہ اینا چمکا دے جیڑے میری ماں امی عائشہ دی عزت واسطے بول رہے ہو پھر پڑھ لو مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ حضرت عائشہ جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ حضرت امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہندے نے مکتوبہ شریف دے اندر انہوں نے لکھیا آپ کہندے نے کہ حضور علیہ السلام دی میں نو زیارت نصیب ہوئی اتنے سبحان اللہ باندھی سی یہ معمولی بات نہیں نا حضور دا دیدار نصیب ہو جائے اولیاء کاملین دی زندگی دی کمائی یہ ہوئی ہے کہ سونے دا دیدار ہو جائے لیکن کی کریے ساڑھے نوجوانہ دی خواہش ہی نہیں رہ گئی کیونکہ ساڑھے کانچ کسی بلال نے اذان ہی نہیں دیتی ساڑھیاں راتاں ساری رات حضور فرما رہے سن کہ پیکج لا کے گزر جاندیاں نے لڈو کھیڑنے گزر جاندیاں نے جدوں مسلمان دے جاگن دا ٹائم ہوتا ہے اس ویلے جا کے اسی سونے ہیں سانو عشق دا تعویذ ہی کسی نے نہیں دیتا سانو کی پتہ ہے دیدار رسول کی ہے سانو کی پتہ ہے دعا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ حضور دی معرفت عطا فرمائے آمین حضرت مجدد الفسانی کہندے نے کہ میں نے حضور علیہ السلام دا دیدار نصیب ہویا تو میں حضور دی سامنے جدوں حاضر ہویا تو حضور نے چہرہ پھیر لیا کہ کون کہہ رہے ہیں امام شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے اقبال بھی کہندا ہے کہ میں بھی اس قبر تے جا کے ویکھے آسمان دے ستارے سلامیاں کر رہے او امام مجدد الفسانی آپ کہندے نے حضور نے میرے تو رخ انور پھیریا عاشق تے ٹوٹ جاندہ ہے کہ محبوب ہی چہرہ پھیر لوے عرض کی تھی سونیا کی غلطی ہوئی 2-3 دفعہ عرض کی تھی اس تو پہلے میں عرض کراں کہ آپ لکھ دینے کہ میں جدوں میں نے موقع ملنا سی نا جس طرح آپ ختم دلانے ہیں نیاز تقسیم کرنے ہیں تو کہتے ہیں جدوں میں نے موقع ملنا سی میں کھانا پکا کے نا تو اسالے سباب کردہ سا حضور علیہ السلام دی آل پاک نو آل عباس نو آل فاطمہ الزہرا نو انہاں دا میں نام لینا سا تے ازواج رسول دا اپنی دعا وچ نام نہیں سلیندا تے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں چہرہ پھیریا نا تے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا معاف کرنا میں نے وجہ تے دستے ہو ناراضگی دی تو مصطفیٰ نے فرمایا شیخ احمد میں کھانا عائشہ دے گھر کھانا میں نو کسی نے کھانا بھیجنا ہوئے تے عائشہ دے حجرے وچ بھیجیا کرے
یعنی اپنی دعا دے اندر تو میری بیوی عائشہ نو شامل ہی نہیں کردا تے میں ناراض نہیں ہونا تے تیرے نال ہور کی ہونا ہے. تو پتہ چلیا کہ جدو بھی دعا منگو ختم شریف دلاؤ, نیاز تقسیم کرو, ازواج رسول نو شامل ضرور کرو کہ اہل بیت قرآن دی روح نال ازواج رسول نے. سمجھ آ گئی؟ تے انہاں نو ضرور وچ شامل کریا کرو. یہ تے سیدہ عائشہ پاک دی بارگاہ دے اندر حاضری سی. علی پاک دی شان دے 2 شعر میں پڑھ دینا, واقعات نے وقت بڑا ہو گیا, بس 2 شعر منقبت دے. کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی. اللہ تواڈے ہتھاں نو سلامت رکھے جڑے علی واسطے اٹھدے. اللہ اونا ہی اونچا بخت کر دے جڑے اتنے ہاتھ اٹھائے. میں تے دعا ہی دے سکنا, مولوی اور کی کر سکتے, میں تے دعا ہی دے سکنا. کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی. یہ علامہ صاحب احادیث تانوں سنا دیں گے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مولا علی پاک دی شان دے اندر جتنی احادیث بیان فرمائیاں نے کسے صحابی دی شان جینیاں نے کی تھی. تے قرآن دی آیات بھی بہت آئی ہیں. تے بس یہ نہیں سمجھ لو, کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا. میں تواڈے منہ جو سننا چاہنا, بڑا پیارا لگدا ہے جدوں تسی کہندے ہو کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی. او بختہ والے نے لوگ لوگو جناں دا نعرہ علی علی. او بختہ والے نے لوگ لوگو جناں دا نعرہ علی علی. النظر النظر الى وجہ علی عبادہ. میرے محبوب نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت. کرنا چاہنا اے تو عبادت علی دے چہرے دی کر زیارت. لیکن ساڑھے مقدر کتھوں اسی علی دا چہرہ ویکھ سکیے. ساری رات خفیاں خبراں ویکھن والے نو علی دا چہرہ نصیب نہیں ہو سکتا. لیکن میں تغیر لفظی کر دینا, کرنا چاہنا یہ تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور. کرنا چاہنا یہ تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور. کیوں؟ سران دا قبلہ ہے مکے اندر, سران دا قبلہ ہے مکے اندر. اجے تسی تیار نہیں ہوئے اگلا جملہ پڑھن واسطے. سران دا قبلہ ہے مکے اندر, دلان دا کعبہ